حدیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد ہے، انہوں نے لکھی۔ 15 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا، 75 سال کی عمر یعنی 60 سال تک لکھتے رہے۔ بخاری شریف میں 7000 حدیثیں ہیں، تکرار کو نکالیں 4000 بچتی ہیں۔ مسلم شریف میں 12000 حدیثیں ہیں، تکرار کو نکالیں تو 4000 بچتی ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل ان کی کتاب میں 40000 حدیثیں ہیں، تکرار کو نکالیں تو 30000 بچتی ہیں۔ تو اس طرح کی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بے شمار ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی کوئی اٹھ کے کہے گا یہ بھی کرامت ہے تو ہم اس کو بھی مان لیں گے۔ حضرت امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک علاقے میں گیا، وہاں پر ایک علامہ صاحب حدیث بیان کر رہے تھے کہ جو قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 2 قسم کے سور ہوں گے۔ تو آپ نے اٹھ کے کہا کہ یہ بات جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہ من گڑت ہے، یہ موضوع باطل روایت ہے۔ ایک ہی سور ہوگا، 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ کہتے کہ اس علامہ صاحب نے اپنے لوگوں سے کہا اور لوگوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، تب تک نہیں چھوڑا جب تک نیچے سے میں نے یہ نہیں کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے 2 سور ہیں، تب تک مجھے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر، حدیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد ہے، انہوں نے لکھی۔ 15 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا، 75 سال کی عمر یعنی 60 سال تک لکھتے رہے۔ بخاری شریف میں 7000 حدیثیں ہیں، تکرار کو نکالیں 4000 بچتی ہیں۔ مسلم شریف میں 12000 حدیثیں ہیں، تکرار کو نکالیں تو 4000 بچتی ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل ان کی کتاب میں 40000 حدیثیں ہیں، تکرار کو نکالیں تو 30000 بچتی ہیں۔ آپ ایک علاقے میں چلے گئے، وہ لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے، وہاں پر ایک مولانا صاحب ایک حدیث بیان کر رہے تھے، ایک روایت بیان کر رہے تھے امام احمد بن حنبل کی سند کے ساتھ۔ تو اتفاق فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ حدیث من گڑت ہے، یہ موضوع ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے میں امام احمد بن حنبل کی سند سے بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ امام احمد بن حنبل تو میں ہوں۔ تو آگے سے وہ یہ نہیں کہنے لگا کہ آپ کا شکریہ، ہمیں زیارت کا موقع بھی دیا، نہیں، کہنے لگا دنیا میں احمد بن حنبل ایک تو اکیلے ہی رہ گیا۔ آگے سے یوں کہنے لگ گیا۔ تو یہ من گڑت سلسلہ جو ہے نا، یہ آج نہیں شروع ہوا، یہ بڑی دیر سے شروع ہے۔ تو اس طرح کی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بے شمار ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی کوئی اٹھ کے کہے گا یہ بھی کرامت ہے تو ہم اس کو بھی مان لیں گے۔ آپ کا 12 سال پرانا بیڑا بما براتیوں کے زندہ نکالنا، یہ سوال کسی نے کیا سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ فتاوی دیداریہ صفحہ نمبر 45 پر یہ بات موجود ہے۔ جب یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کسی معتبر کتاب میں یہ نہیں ہے اور اس کو بیان نہ کیا جائے۔ آپ نے اسے منع کیا۔ جو حضور غوث پاک کی اولاد سے ہیں، ولی کامل ہیں اور وقت کے مفتی ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ کسی معتبر کتاب میں ایسا واقعہ نہیں ہے، حضور غوث اعظم کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، اور فرماتے ہیں اس سے بچنا لازم ہے۔ اور پھر ایک خاتون آتی ہے آپ کے پاس کہ مجھے میری اولاد نہیں ہے، دعا کریں۔ آپ نے فرمایا میں لوح محفوظ میں دیکھ رہا ہوں، یہ تقدیر مبرم ہے کہ تمہاری اولاد نہیں۔ اس نے کہا اسی لیے تو میں آئی ہوں، مجھے اولاد چاہیے، مجھے آپ اولاد دیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے عرض کی یا باری تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرما۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی لوح محفوظ میں ایک بیٹا بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے عرض کی اللہ اس کو 2 بیٹے عطا فرما۔ بیٹا تو ایک بھی نہیں ہے، تو 2 مانگ رہا ہے، یا اللہ 3 بیٹے عطا فرما۔ ایک نہیں ہے تو 3 مانگ رہا ہے۔ ایک یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق بدل جاتی ہے صدقہ خیرات کرنے سے، نیکیاں کرنے سے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے۔
تقدیر معلق بدل جاتی ہے دعا کرنے سے. لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا بھی بدل دیتی ہے تقدیر معلق کو، لیکن تقدیر مبرم جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ تقدیر مبرم ہے. یہ اپنا عقیدہ اس بات کا بنا لیجئے، تقدیر مبرم یہ نہیں بدل سکتی، یہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کی عمر لکھ دو، اس کی تقدیر لکھی جا چکی ہوتی ہے. تو یہ جو اب تقدیر مبرم کا فیصلہ تھا، تو اس خاتون نے ضد کی، تو آپ نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر 7 بیٹے عطا کر دیے. بلکہ ایک کتاب کے اندر تو یہ بھی لکھا تھا کہ آپ نے اپنے دروازے کی مٹی اٹھا کر اس کو تعویذ بنا کر دیا، یہ پہن لو. اس نے پہن لیا، اللہ نے 7 بیٹے دے دیے. اب یہ سوال جب ہوا علماء سے، مفتیان اکرام سے، تو انہوں نے حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی اجملیہ جلد نمبر 4 کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہ بے اصل اور لغو بات ہے، اس سے بچنا، احتراز کرنا لازم ہے. یعنی ایسی ایسی کرامات بیان کر کے جو آپ کی زندگی میں نہیں تھی، اتنے 100 سالوں کے بعد بھی نہیں تھی، اب آ کر کے انہوں نے جنم لے لیا 100 سال کی اس عرصے کے اندر. تو علماء نے اس کا نکھارا، اس کو نکھارا، نچوڑ نکالا کہ یہ کرامت آپ کی زندگی میں نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی معتبر کتاب پڑھنی ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر، تو بہجت الاسرار شریف ہے، اس کو اٹھائیں. اس کے اندر بے شمار کرامات ہیں، اور وہ کرامات ہیں جو آپ سے ظہور پذیر ہوئی، جو آپ سے صادر ہوئی، وہ کرامات ہیں. لیکن یہ جو کرامات ہیں ان کا ذکر اس کتاب کے اندر بھی نہیں ہے. تو ایسی کرامات بیان کرنے سے بچنا چاہیے.